قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع وجوه يومئذ موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم کارکنان آپ کے پاس ہمارے آ رہے ہیں عیدگاہ کے تعاون کے لیے. یہ جو عیدگاہ تھا جو پہلے ہی حضرات جلد سے جلد لوگوں کے درمیان گھوم کر عیدگاہ کے لیے تعاون اکٹھا کریں. اور ایک آپ کو خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ شہری جمعیت اہل حدیث نظام آباد کی جانب سے NRI کالونی میں مسجد کے لیے پلاٹ خریدا گیا ہے. آپ وہاں پر اپنا تعاون دیتے جائیے یا بعد میں مجھ سے جامع مسجد اہل حدیث نمرا میں میرے سے مجاہد کے صدور سے آپ ملاقات کر کے آپ اپنا تعاون دے سکتے ہیں. یہ ایک بڑی رقم ہے اور وہاں پر مسجد کی سب ضرورت تھی
اس لیے شہری جامعہ اہل حدیث نے وہ مناسب سمجھا کہ وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجرمہ وإن قل، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مگر پابندی سے کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امن، سعادت اور جنات النعیم کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال پر پابندی برتتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ میرے بھائیوں، استقامت کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہر حال میں قائم رہے، ہر حال میں قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کے نیک عمل کرتے رہنے کا کوئی آخری وقت مقرر نہیں کیا ہے سوائے موت کے، یعنی جب تک اسے موت نہیں آ جاتی تب تک اسے نیک اعمال کرتے رہنا ہے، تب تک اسے نیک اعمال کرتے رہنا ہے۔ اور اللہ کی جانب سے خیر اسی وقت آتا ہے جب ہم اس طریقے پر جم جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے طے کیا ہے، یعنی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ توحید کی دولت عطا فرمائی اور اس بات کی ہدایت دی کہ ہم فقط اسی کی عبادت کرتے ہیں ایسے حالات میں جبکہ بہت طاقت رکھتے ہیں۔ سو یہ توحید سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کا اس عظیم ترین نعمت پر شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اپنی خالص عبادت کے لیے چنا اور توفیق دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ نماز نور ہے اپنے پڑھنے والے کے دل میں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی حق و باطل، بدعت و سنت، اللہ کے نافرمان اور فرمانبردار اور برے اور فساد مچانے والوں اور نیکی کے راستے پر چلنے والے توحید پرست و مخلص لوگوں میں فرق کر پانے کی توفیق و سعادت بخشتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندو، نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کا حکم دیتے رہو۔ نماز نور ہے اپنے پڑھنے والے کے چہرے کا، اور سب سے روشن چہرے نمازیوں کے چہرے ہوں گے۔ اور نماز نور ہے اپنے پڑھنے والے کی قبر میں کہ جس دن کے بعد نہ گھر والے ساتھ ہوں گے نہ ہی مال کا آسرا ہوگا، اسے قبر میں چھوڑ کر سب واپس ہو جائیں گے۔ تو ایسی وحشت میں اللہ تعالیٰ نمازی کی قبر کو اس کی نماز کے ذریعے سے روشن کر دے گا۔ اور نماز نور ہے قیامت کے ہیبت ناک دن اور پل صراط پر، یہاں تک کہ مسجدوں کی طرف جایا کرتے تھے نمازوں کے لیے، آج اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مشقتوں کا بہترین صلہ دے رہا ہے جنت کی شکل میں۔ پر وہ لوگ کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو اندھیروں سے بھر دیا اور ان کے چہروں کو اللہ نے تاریک کر دیا، ان کی زندگی بھی تاریکی سے بھر دی گئی اور ان کی قبروں کو بھی اللہ نے اندھیری رکھا۔ پھر انہیں ایسی وحشتوں اور غم میں ڈال دیا گیا جہاں سے وہ کبھی نہیں نکل سکتے، کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں، رشتوں کو جوڑو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے اور نبھانے کی نصیحت فرمائی ہے۔ اپنے والد اور والدہ کے ساتھ نیکی کرو۔ سارے رشتوں میں سب سے اونچا اور پہلا حق والدین ہی کا ہے، پھر دادا دادی، نانا نانی اور بہن بھائی، ننھالی رشتہ دار، ددیالی رشتہ دار اور اولاد بیوی، ان سب کے ساتھ بہتر رشتے رکھنا واجب ہے۔ ان کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ مستحب کے درجے میں آتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، سلوک کرنے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، رواہ مسلم۔ اسی معنی میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ ہمیشہ خیال رکھیے کہ اگر آپ رشتے داریاں جوڑیں گے تو اللہ آپ کو جوڑے گا، اور جسے اللہ جوڑے وہ دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں ہر جگہ خوش نصیب ہے۔ اور جو رشتے توڑتا ہے، جو رشتے توڑے اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے۔ اس کی اہمیت کو، اس بات کی اہمیت کو مزید وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ نے منافقین کی صفت بتائی ہے
کہ جو رشتے توڑتے ہیں، رشتوں کو توڑنا، رشتوں میں جو ہے دراڑیں، خیر کی بات پیدا فرما دے، تو یہ خیر کی بات اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان یا رشتوں میں پیدا فرما دے۔ جو شخص اپنے گھر والوں خاص طور پر بیوی کے معاملے میں صبر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بڑے خیر کا وعدہ کرتا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں پر صبر کریں، انہیں اللہ کا دین سکھائیں۔ مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے گھر کی عورتوں کو دین سکھائیں، وہ گھر کی عورتوں کو دین سکھائیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض، رشتوں کو سنبھالنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بارہا بیان کیا کہ اپنے رشتوں کو اچھے سے نبھایا کرو، اپنے رشتوں کو اچھے سے نبھایا کرو، عورتوں کے معاملے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، نہ انہیں اس کے حال پر چھوڑے۔ اپنے خاندان کے لیے بہترین شخصیت تھے۔ ویسے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے ساتھ جو شفقت والا معاملہ تھا، رحم والا، نرمی والا معاملہ تھا، وہ کچھ اور ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور اے مسلمان عورتوں، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اور یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال، اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے قیامت کے دن تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہاں ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور نہ وہاں وہ لوگ تمہارے گناہوں اور بے پردگیوں کا بوجھ اٹھانے آئیں گے جو آج تمہیں گھروں سے باہر نکالنے، بے حیائی کے گندے ماحول میں تمہیں گھسیٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں، کہ جن کی باتوں میں آ کر تم اللہ کے نازل کردہ حجاب، پردے اور شرم و حیا والے حکم کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو۔ اسلامی تعلیمات، حجاب، شرم و حیا میں تمہارے لیے خیر ہے۔ آج تم جن سے متاثر ہو کر جو کچھ بھی پہنتی ہو، چلتی ہو، کرتی ہو، کل وہ بھی عذاب میں ڈالے جائیں گے اور تمہیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ میری بہنوں، تم اسلام کا ایک خوبصورت زیور ہو، اسلام کا ایک زیور ہو، مسلمان مردوں کا مان ہو، مسلمان مردوں کی عزت کے قلعے کا تم دروازہ ہو۔ اپنی قدر کو پہچانو، اللہ سے ڈر کر اور آخرت کے برے انجام کا احساس کر کے اپنی زندگی اور ذات کو سنوار لو۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد دو ہی ٹھکانے ہوں گے، یا تو جنت تمہارا ٹھکانہ بنے گی یا پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گی۔ اللہ کی بندیوں، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق ٹھکانہ ملے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آج بہت سی بے حیا اور خراب عورتوں کی دنیا اور تھوڑی دیر کی رنگینیاں دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ، تمہیں بھی ایک دن موت آئے گی اور تم اپنی قبر میں اکیلی ہی دفنا دی جاؤ گی۔ وہاں نہ تمہاری والدہ ساتھ ہوں گی، نہ اولاد، نہ شوہر، اور نہ ہی کوئی ہمدرد۔ اگر تم نیک زندگی گزار کر اپنے رب کے پاس جاؤ تو تمہارے لیے برزخ کی زندگی بھی بڑی خوش نصیبی والی ہے، اور قیامت کے بعد آخرت کی زندگی بھی بڑی خوش نصیبی والی ہے۔ سو میری بہنوں، اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے لباس اور حجاب پر دھیان دو کہ کیسا ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے، اور تم کیا کرتی ہو، اور تم پر تمہارے شوہر، اولاد اور گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اپنی طاقت بھر اچھے سے پورا کرتی رہو۔ سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورتوں کو کیا نصیحت فرمائی ہے، اچھی عورتوں کے لیے کیسے انعام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا صلت المرأة خمسها، کہ جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرها، جب رمضان کے روزے رکھے، وحصنت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی یا اپنی عزت کی حفاظت کرے، وأطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، قیل لها، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، ایسی عورت سے، ادخلی من ای ابواب الجنت شئتی، تم جس جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو، سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، داخل ہو جاؤ۔ یہ اتنی عظیم حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے
हिजाब का मामला कितना नाजुक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां वो किस कदर पाक थी। उनके दिल अंबिया के बाद सबसे ज्यादा पाकीज़ा दिल थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी हिजाब की कैसी ताकीद फरमाई। वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिम। अल्लाह ताला फरमाता है सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन से कि अगर तुम उम्महातुल मोमिनीन से कभी कुछ पूछना चाहो तो पर्दे की आड़ से, हिजाब की आड़ से पूछो। अगर ये हिजाब नहीं होगा तो उनके दिल भी और तुम्हारे दिल भी बदल सकते हैं, उनके दिल भी तुम्हारे दिल भी बदल सकते हैं। इसीलिए दिलों की पाकीज़गी इसमें है कि हिजाब का ख्याल रखा जाए, हिजाब का ख्याल रखा जाए। और मेरी बहन, अगर हिजाब ना हो तो फिर दिल बुराई में मुब्तला होने का, दिलों के बुराई में मुब्तला होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सहाबा का हाल था, तो फिर दूसरे लोगों को किस हद तक इसमें एहतियात बरतनी चाहिए कि हर मुसलमान अच्छी तरह समझ सकता है। और मेरी बहनों, अच्छी तरह समझ लीजिए कि असल खूबसूरती तो दीन की खूबसूरती है, अखलाक की खूबसूरती है, पर्दे और हिजाब की खूबसूरती है, अदब और शर्म हया की खूबसूरती है। आप ऐसी खूबसूरती के लिए कोशिश कीजिए, आप ऐसी खूबसूरतियां अपनाइए, इसमें आपके लिए दीन दुनिया और आखिरत का खैर है। और अपनी ताकत भर अल्लाह की राह में सदका करते रहें, अपने घरों की अखलाकी और दीनी हालत की परवाह करें। अखीरन मेरे भाइयों, एक दूसरे के लिए अपने दिलों को नरम कीजिए। आज ईद का दिन है, दिलों के दिल से मिलने का दिन है, एक दूसरे को माफ करने का दिन है, मीठी चीजें खिला के एक दूसरे का दिल जीतने का दिन है। भाइयों, अपने दिलों को नरम कीजिए, अपने दिलों को नरम कीजिए। अल्लाह ताला नरम दिलों से जल्दी सुलह करने वाले और जल्दी माफ कर देने वाले दिलों से मोहब्बत करता है। आप अहले ज़मीन पर रहम कीजिए, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। दिलों के सख्त हो जाने से बंदा बंदों के हक में अल्लाह ताला से डरना छोड़ देता है और नाहक को नाजायज की ख्वाहिश में पड़ जाता है। फिर बंदों से उसके झगड़े बढ़ जाते हैं, उसके इर्द गिर्द इख्तिलाफात और फसाद का माहौल बन जाता है। फ़या इबादल्लाह राउ अनफुसकुम वअस्लिहू कुलूबकुम फ़इन्न इस्लाहल क़ुलूबि मिनत तक़वा वल इबादह। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। अल्लाह ताला हमारे हाल पर, हमारे दिल पर, हमारी जिंदगी पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमें आपसी किब्र गुरूर, नफरत, हसद, अदावत, छोटी छोटी बातों की दुश्मनियां छोड़कर एक दूसरे के लिए दिल बड़ा करने, एक दूसरे के करीब आने की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरे को माफ करने का जज्बा अल्लाह हमारे दिलों में पैदा करे। अस्सलामुअल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना जमीअन लिकुल्लि खैर। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल अश-शिर्क वल मुश्रिकीन या क़विय्यु या अज़ीज़। अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल मुस्लिमीन व फ़र्रिज हुमूमहुम व नफ़्फ़िस कुरूबहुम या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा या रब्बना इन्नका तग़फ़िरु ज़ुनूब फ़ी यौमिल ईद व तस्तजीबु दुआ व अंत अकरमुल अकरमीन व अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना नशहदु أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن لا تجعلنا من الظالمين. اللهم اجعلنا بعد رمضان خيرا منا في رمضان وأنت يدعى के लिए ज़र्रा बराबर भी कोई कोशिश की हो। अल्लाह ताला जमीयत अहले हदीस, शहरी जमीयत अहले हदीस निज़ामबाद को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन अफराद को जो इस जमीयत का हिस्सा है, मेरे भाइयों, जमीयत को मजबूत कीजिए। आप में से हर शख्स ये जानता है कि उसे एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। उसे इस बात का एहसास करना चाहिए कि अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा। नफरतें, अदावतें, दुश्मनियां, गालियां, गंदी बातें छोड़ के जाएगा या दुआएं समेट के जाएगा। मेरे भाई, हमारी जो जमीयत है इसको और ज्यादा कुव्वत की, और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। सब मिलके अपनी अमीर की इताअत में लगे, अपने अमीर की इताअत में लगे और जिस कदर भी वो हिस्सा डाल सकते हो जमीयत के लिए, कौम की भलाई के लिए, वो हिस्सा डालें। मेरे भाई, हम अपनी नस्लों का बोझ अपनी पीठ पर लेकर खड़े हैं। आज अब्दुल वासिर साहब और उनके साथ जो भी माविनीन हैं उन तमाम का हिमायत अदा कर सकें और हमें तमाम सहूलतें मुहैया किए हैं।
اور میں ان تمام جماعتی احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا مالی تعاون مساجد کی کمیٹیوں کو اور اپنی زکوٰۃ جمعیت اہل حدیث کے بیت المال میں جمع کروائی ہے. میں ان تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ بلدیہ نظام آباد کے عملے کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تھی اس کو دور کرتے ہوئے راستے کو مسطح کیا تاکہ یہاں پہ آنے والے افراد کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو جمعیت پولیس عملے کا بھی جمعیت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے یہاں کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے میں اپنا بھرپور تعاون دیا. صبح سے ہی یہاں پر وہ لوگ تشریف فرما تھے اور تمام انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے. جمعیت ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے. اور ایک چیز ہے، حکومت تلنگانہ کی جانب سے مائنارٹیز کے لیے جو بھی اسکیمات فلاحی اسکیمات حکومت متعارف کروا رہی ہے، میں نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ان اسکیمات میں حصہ لیں اور اپنا وہاں سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم. یا ہمارے شہری جمعیت کے ناظرین شکیل بھائی سے بھی رابطہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہری جمعیت اہل حدیث نظام آباد کی جانب سے تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کو عید کی بہت ساری پرخلوص مبارکباد. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر جہاں بھی مسلمان ہیں ان تمام کی عید کو بہت پرمسرت بنائے اور سب کے گھروں میں خوشیوں کا ماحول پیدا کرے اللہ تعالیٰ، اور ہر جگہ مسلمانوں کے لیے اور دیگر ہم وطن ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ امن کا ماحول پیدا کرے. السلام علیکم. بلدیہ کا اور پولیس والوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ ہے. انہوں نے جو انتظامات کیے عیدگاہ تک کے راستے کے لیے اور عیدگاہ میں بھی، ان سب کے لیے جمعیت اہل حدیث نظام آباد ان کا شکریہ ادا کرتی ہے اور آگے بھی ان سے ایسے ہی تعاون کی جو ہے امید رکھتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد افروز خان، سابق امیر شہری جمعیت اہل حدیث نظام آباد. میں تمام عالم اسلام کو عید کی پرخلوص مبارکبادی ان الفاظ کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.